جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ہمارے وزیر دفاع نے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ تھا جو اسرائیل نے پچھلے دنوں فلسطین پہ بمباری کی اسلامک جہاد کے خلاف، اور اس میں بہت سے درجنوں فلسطینی شہید ہوئے، جس میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو ایک لحاظ سے ہم سب میں غم و غصہ تو ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، وہ جاری ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پچھلی کتنی دہائیوں سے فلسطینی اپنے حق خود ارادیت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن دنیا ان کی نہیں سن رہی۔ ایک وقت تھا کہ جب عرب دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی تھی، آج وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ بہت سے ممالک نے تو دو طرفہ تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد، اور اب زبردست تجارت بھی ہو رہی ہے۔ تو فلسطینی جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بے بس تو نظر آتے ہیں، لیکن میں پھر بھی پر امید ہی رہتا ہوں، کیونکہ جب تک کوئی قوم خود سرنڈر نہ کرے، اور جب تک ان کا جو جذبہ ہے وہ جوان رہے اور وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، تو دنیا کی ان کو سپورٹ ہو نہ ہو، وہ پھر تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ گو کہ 2 اسٹیٹ سلوشن بھی فلسطین میں آیا، لیکن وہ بھی آگے نہیں چلا، اور اب تو اسرائیل نے حد ہی کر دی ہے۔ وہ ہر کام بڑی امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ اب اسرائیل کی دہشت گردی کو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ جب سارا معاملہ شروع ہوا، یہ جو حالیہ اب تو سیز فائر ہو گیا، مصر کی جو ہے انہوں نے میڈیشن کی، تو اب سیز فائر ہے، لیکن جب یہ بمباری وغیرہ ہو رہی تھی غزہ میں، تو وہاں ہمارے جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں لیز ٹرس، جو کہ اس وقت پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور حالات یہی لگ رہے ہیں کہ شاید وہ پرائم منسٹر بن جائیں یو کے کی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جب یہ بمباری جاری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے، اور دونوں سائڈ سے سویلینز ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ وائلنس فوری طور پہ بند ہو جانا چاہیے۔ اب اس لیز ٹرس کا جو ٹویٹ تھا، اس کو بیس بنا کر خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی اس میں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بیلفور ڈکلیریشن آپ لوگوں نے ہی کیا، اور آپ بھی لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اس میں جو خواجہ آصف صاحب نے، ہمارے وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا، اس میں قطعاً کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ سب باتیں ٹھیک تھیں۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسرائیل کو آپ کنڈیم کرتے، ایک ٹویٹ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس میں بھی کیونکہ اسرائیل کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہم چونکہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہر شخص جو ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، گورنمنٹ سے باہر ہے، وہ اسرائیل کو بے شک جو اس کا ایکشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریاستی دہشت گردی ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اسرائیل کو آپ نہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے، بلکہ آپ جو لیز ٹرس جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی ٹویٹ کو آپ بیس بنا کر یو کے کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تو آپ کی چھوڑی ہوئی لیگیسی، اور پبلک میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پبلک میں بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع کے لیے شاید یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی حکومت کو، یا پاکستان واقعی سمجھتا ہے، چونکہ ہمارے وزارت خارجہ نے ایک اس پہ اسٹیٹمنٹ تو دی ہے، لیکن اگر اتنا ہی غم و غصہ تھا لیز ٹرس کی ٹویٹ پہ، یا برطانیہ کی حکومت کی جو پوزیشن ہے اس پہ، تو پھر یہ بہتر ہوتا کہ یا تو بلاول اس کا جواب دے دیتے، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ برٹش ہائی کمشنر کو یہاں اسلام آباد میں جو مقیم جو یہاں ہیں، ان کو آپ فارن آفس وزارت خارجہ طلب کرتے، اور ایک ڈیمانڈ پیش کر دیتے کہ جی ہمیں آپ کی جو آپ کی فارن سیکرٹری نے یہ ٹویٹ کیا ہے، جو آپ نے پوزیشن لی ہے، ہم اس کو
ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے اور ہم ریگریٹ کرتے ہیں. چلیں کنڈیم کا لفظ استعمال نہ بھی کریں, ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یو کے نے, برطانیہ نے اس قسم کی پوزیشن لی ہے. یہ تو بالکل جو یورپین یونین کی پوزیشن بھی اور باقی جو پوزیشنز ہیں ان کے خلاف ہی ہے, اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ یو این جی اے کی جو ریزولوشنز ہیں, یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں فلسطین ان کے بھی خلاف ہے, کیونکہ یہ تو اسرائیل ہے جو کہ مسلسل اور مستقل طور پر جو ہے ساری جو قراردادوں کی مخالفت کر رہا ہے, ان کو وائلیٹ کر کے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس بڑھایا جا رہا ہے اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف نہیں آ رہا. اور لیکن اب یہی جو ہے خواجہ صاحب سے یہی گزارش ہے, ٹھیک ہے آپ ہم سب اس حوالے سے بڑے جذباتی ہیں اور جذبات کا اظہار بھی کر لینا چاہیے کوئی حد, لیکن آپ ایک پوزیشن پہ ہیں اس وقت, آپ وزیر دفاع ہیں, تو میرے خیال میں اس قسم کے جو ٹویٹس ہیں وہ نہ کریں تو بہتر ہے. لیٹ دا فارن آفس ہینڈل دیز تھنگس. اگر آپ کی بہت ہی اسٹرانگ اس کے بارے میں ویوز ہیں تو پھر آپ فارن آفس کو خود کہیے کہ بھئی اس یہاں پہ جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں ان کو طلب کریں وزارت خارجہ میں, اور اپنا جو ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے ڈپلومیسی میں, اور یہی پرابلمز ہمارے ہاں رہا ہے. اس حکومت کا معاملہ نہیں ہے یا جو آج کے وزراء ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی رہا. میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے ٹویٹ کر لے, اور پھر ہمارے پولیٹیشنز چونکہ ڈومیسٹک چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, سینٹیمنٹ کو, تو اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے اس قسم کے بعض اوقات ٹویٹ کر دیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ وزیر دفاع ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ایسے ٹویٹ سے اگر پرہیز کیا جائے, اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں, اور ہمیں کمپلیکیشنز نہیں چاہیے. ہم اس وقت جس دور سے یا جس سے گزر رہے ہیں وہ ہماری سفارت کاری کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ وقت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے گا, رادر دین کہ ہر منسٹر اپنا ٹویٹ اپلوڈ کرتا رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.